اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، چاہے وہ عبادات ہو، اخلاقیات ہو یا معاشرتی آداب ہوں۔ انہی میں سے ایک پہلو انسانی شکل و صورت، لباس اور ظاہری حلیے کا ہے۔ چہرے پر داڑھی رکھنا نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے بلکہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے۔ آج کل کے دور میں بہت سے نوجوان فرنچ داڑھی کے فیشن کو اپنا رہے ہیں، جس میں صرف تھوڑی کے نیچے تھوڑی سی داڑھی رکھی جاتی ہے، باقی چہرہ صاف کیا جاتا ہے۔ کیا یہ طرز داڑھی اسلام میں جائز ہے؟ آئیے اس پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں پر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس میں نہ صرف عبادات اور معاملات شامل ہیں بلکہ انسان کے ظاہری حلیے اور شخصیت کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں داڑھی کو نہایت اہم مقام حاصل ہے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قرار دیا گیا ہے، لیکن جدید دور میں بعض افراد فرنچ داڑھی جیسے مغربی انداز کو اختیار کرتے ہیں، جس سے شریعت کی روشنی میں جائز یا ناجائز ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرنچ داڑھی ایک خاص فیشن ہے جس میں ٹھوڑی کے نیچے داڑھی رکھی جاتی ہے، جبکہ چہرے کے اطراف گال، جبڑے اور گلا صاف کر دیا جاتا ہے۔ اس طرز کی داڑھی عام طور پر مغربی اداکاروں، ماڈلز اور مشہور شخصیات کے ذریعے متعارف ہوئی ہے۔ اس فیشن کو اپنا کر لوگ خود کو ماڈرن یا خوبصورت محسوس کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ انداز اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے؟ میرے پیارے ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ داڑھی بڑھانا اور مونچھوں کو کم کرنا اسلامی حکم ہے۔ فرنچ داڑھی چونکہ مکمل داڑھی کے اصول کے خلاف ہے، لہٰذا اس پر شریعت کے مطابق سوال اٹھانا فطری بات ہے۔ اسلامی فقہ کے چاروں مکاتب فکر یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی داڑھی رکھنے کو واجب یا سنت موقدہ قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے مطابق ایک مشت سے کم داڑھی کاٹنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز اور گناہ کے قریب تر عمل ہے۔ لہٰذا فرنچ داڑھی چونکہ داڑھی کو مکمل طور پر ختم کر کے مخصوص حصے تک محدود کر دیتی ہے، اس لیے یہ اسلامی فقہ کی روح سے قابل قبول نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، داڑھی کا منڈوانا یا اس کو اتنا چھوٹا کرنا کہ وہ واضح نہ ہو حرام ہے، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ یہ قول اس بات کا ثبوت ہے کہ شریعت میں داڑھی کا مقام صرف رسمی نہیں بلکہ ایک واضح دینی علامت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر کوئی شخص مغربی فیشن جیسا کہ فرنچ داڑھی کو اپناتا ہے تو وہ غیر مسلم اقوام کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو شریعت میں ممنوع ہے۔ یہ تشبہ بالکفار کہلاتا ہے اور علماء کے نزدیک ناجائز ہے۔ فرنچ داڑھی رکھنے والے اکثر یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم نیت سے سنت پر عمل کر رہے ہیں، چاہے انداز مختلف ہو، لیکن شریعت میں صرف نیت کافی نہیں، عمل بھی شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کی نیت کرے لیکن وضو نہ کرے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ اسی طرح اگر داڑھی کو غیر شرعی انداز میں رکھا جائے تو نیت کے باوجود وہ عمل درست نہیں ہوگا۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کا حسن یہ ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کو اہمیت دیتی ہے۔ داڑھی ایک ایسی سنت ہے جو بیک وقت انسان کی شخصیت، اس کی شناخت، اس کی دینداری اور اس کے عقیدے کا اظہار کرتی ہے۔ فرنچ داڑھی اس شناخت کو مسخ کرتی ہے اور اسلامی تہذیب سے دوری کی علامت بن جاتی ہے۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ فیشن کی بجائے سنت کو ترجیح دیں۔ مغرب کی اندھی تقلید نہ صرف دینی نقصان کا باعث بنتی ہے بلکہ معاشرتی سطح پر بھی اسلامی شناخت کو مٹانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔
اگر ہم اپنی اسلامی روایات کو چھوڑ دیں گے تو آئندہ نسلوں تک صحیح دین منتقل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق احسن انداز میں کی ہے اور داڑھی کے ذریعے اسے زینت بخشی ہے۔ داڑھی جہاں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، وہاں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ یہ جہاں انسان کا فطرتی حسن ہے، وہاں اللہ کی شریعت بھی ہے۔ داڑھی جہاں قومی زندگی کی علامت ہے، وہاں اس کا صفایہ مردنی کی دلیل بھی ہے۔ داڑھی جہاں شعار اسلام، وہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا بھی ہے۔ داڑھی جہاں مرد کے لیے ظاہری حسن و جمال ہے، وہاں اس کے باطن کی تطہیر کا سبب بھی ہے۔ یہ تمام شریعتوں کا متفقہ اسلامی مسئلہ ہے۔ یہ اسلامی تہذیب ہے، یہ وہ اسلامی وقار اور ہیبت ہے جس سے مرد اور عورت کے درمیان تمیز ہوتی ہے، نیز اس سے مردوں اور ہجڑوں کے درمیان امتیاز ہوتا ہے۔ یہ وہ دینی روپ ہے جس سے سلف صالحین اور فساق و فجار کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری طریقہ ہے جو دلیل کا محتاج نہیں، نفسانی خواہشات، رسم و رواج اور ماحول سے مرعوب ہو کر اللہ تعالیٰ کی زینت کو بدنمائی میں تبدیل کرنا بزدلی ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کی داڑھی گہری سیاہ تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا، وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اسلام ایک مکمل و پاکیزہ طرز حیات ہے جو اپنے ماننے والوں کو ظاہری و باطنی پاکیزگی اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ داڑھی نہ صرف ایک سنت ہے بلکہ اسلامی شناخت کی نمایاں علامت بھی ہے۔ فرنچ داڑھی جیسا مغربی فیشن نہ صرف شریعت کے اصولوں سے متصادم ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت بھی ہے۔ علماء کا اجماعی فتویٰ ہے کہ اس طرز کی داڑھی رکھنا ناجائز ہے اور اس سے بچنا لازم ہے۔ ایک سچے مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کی مکمل پیروی کرے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیشن پر ترجیح دے اور اپنی شناخت کو اسلامی انداز میں برقرار رکھے، کیونکہ نجات اور کامیابی صرف اسی میں ہے۔ اگر آپ واقعی دین اسلام سے محبت کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فیشن پر ترجیح دیں۔ داڑھی کو فیشن نہ بنائیں بلکہ ایمان کا حصہ سمجھیں۔ فرنچ داڑھی کو ترک کریں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں۔ یہی ہماری کامیابی کی راہ ہے۔